آج ماہ رمضان کی 19 تاریخ جمعرات کا قبولیت کا دن آ چکا ہے۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ آج جو شخص بھی یہ عمل کر لے گا، یہ وظیفہ پڑھ لے گا، شام تک ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کی 19 تاریخ جمعرات کا دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ رمضان کی 19 تاریخ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے نئے گھر، گاڑی، دولت، عزت، شہرت سے اس کو نوازا ہے۔ اللہ کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان کی 19 تاریخ جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ ایسے افراد جو ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی کے ساتھ گزار رہے ہیں، میں ان سے منت کرتی ہوں کہ آج ماہ رمضان کی 19 تاریخ جمعرات کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آپ کی تمام نحوستیں، پریشانیاں گھر سے باہر نکل جائیں گی، گھر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر ناممکن حاجات کو پورا کرا لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو رب کریم غیب سے ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے گا۔ اگر آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی، آج یہ عمل کر لیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنا گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کو گھر مل جائے گا۔ جوان بیٹیوں کے ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر بیٹیاں خود بھی اپنے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ جس گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار نہیں ملتا، یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ رمضان کی 19 تاریخ جمعرات کی دن کی قدر کر لیں۔ جو بندہ اس دن کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ بے حد آزمودہ عمل ہے، جس کو کرنے کے بعد بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے، کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ جس چیز پر نظر ڈالتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ یہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 19 رمضان جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد، ہر بندے کی حاجت دوسرے انسان سے علیحدہ ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچے کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ ہر کام اللہ کی ذات کروائے گی، بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا عمل ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا عزیزو ہے۔ آپ نے یا عزیزو کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا عزیزو کی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ عزت کے محتاج رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت شہرت سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو آج آپ نے یا عزیزو پڑھ لینا ہے، ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے یا عزیزو کی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے یا عزیزو کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یا عزیزو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ بے انتہا فائدے کی سورت ہے۔ اس سورت کو رزق کا خزانہ کہا جاتا ہے، دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو وہ آج سورۃ کوثر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر اور تسبیح کے دانے پر 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اعمال ہیں، یہ خاص اعمال ہیں، جس طرح سے ان کی ترتیب بتائی جائے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے، یقین کامل سے پڑھ لیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگے کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد تو اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر 21 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ اللہ الصمد کا عمل ہے۔ اللہ الصمد سورۃ اخلاص دوسری آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ جو شخص اللہ الصمد کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فیض فرما دیتا ہے اور اس کے چہرے پر وہ نور عطا فرماتا ہے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتا ہے اور اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عزت و وقار عطا کرتے ہیں، اچھی سوچ عطا کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج 19 رمضان جمعرات کے دن جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جو شخص بھی عمل کر لیتا ہے، انشاءاللہ اس کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوتی ہے، بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ انسان مقروض ہے تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے نجات مل جاتی ہے، جادو جنات کا شکار ہے تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جادو جنات کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا اور تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ ضرور دور کرے گا اور آپ کی تمام حاجات کو، جائز اور نیک مقاصد کو ضرور کامیاب کرے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو اور رزق کی تنگی کو دور کر دے اور ہمارے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا فرما دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔